حمزہ شہر کی ایک پرانی پبلک لائبریری میں ملازم تھا۔ اس کی زندگی نہایت سادی تھی۔ صبح کتابوں کو ترتیب دینا، آنے والے لوگوں کی مدد کرنا اور شام ڈلتے ہی خاموشی سے لائبریری کے دروازے بند کر دینا اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ زیادہ لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا تھا، مگر اسے کتابوں سے بے حد محبت تھی۔ ایک شام مسلسل بارش ہو رہی تھی اور لائبریری بند ہونے میں صرف چند منٹ باقی تھے کہ اچانک ایک نوجوان لڑکی جلدی جلدی اندر داخل ہوئی۔ اس کے کپڑے بارش سے بھیگے ہوئے تھے، سانس تیزی سے چل رہی تھی اور وہ بار بار گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس نے آہستہ آواز میں ایک پرانی تاریخ کی کتاب مانگی۔ حمزہ نے کتاب نکال کر اس کے سامنے رکھ دی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ لڑکی نے کتاب کھول کر ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا۔ وہ کافی دیر تک کھڑکی کے قریب بیٹھی باہر برستی بارش کو دیکھتی رہی، جیسے کسی کے آنے یا چلے جانے کا انتظار کر رہی ہو۔ کچھ دیر بعد لائبریری بند کرنے کا وقت آ گیا تو حمزہ نے اسے نرمی سے بتایا کہ اب لائبریری بند کی جا رہی ہے۔ لڑکی خاموشی سے اٹھی، کتاب واپس میز پر رکھی اور جاتے جاتے دھیمی آواز میں بولی، اگر کل میں واپس نہ آؤں تو اس کتاب کو ضرور کھولنا، شاید اس میں تمہیں میرے بارے میں وہ سچ مل جائے جس پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ بارش میں تیزی سے چلتی ہوئی دھند کے اندر گم ہو گئی۔ حمزہ کے دل میں عجیب سا تجسس پیدا ہوا۔ اس نے فوراً وہ کتاب کھولی تو اس کے درمیان ایک پرانا لفافہ رکھا ہوا تھا۔ لفافے کے اندر ایک تصویر، ایک آدھا جلا ہوا خط اور ایک مختصر سا نوٹ موجود تھا، جس پر صرف اتنا لکھا تھا کہ میرا اصل نام وہ نہیں ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے، اور اگر یہ لفافہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو سمجھ لو کہ اب تم بھی اس راز کا حصہ بن چکے ہو۔ حمزہ نے جیسے ہی تصویر کو غور سے دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ اس تصویر میں اس لڑکی کے ساتھ کھڑا شخص اس کے اپنے خاندان کا ایک فرد تھا جو کئی سال پہلے پراسرار طور پر لاپتہ ہو چکا تھا۔ حمزہ کافی دیر تک اس تصویر کو حیرت سے دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جو کئی سال پہلے اچانک لاپتہ ہو گیا تھا، اس اجنبی لڑکی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے دوبارہ لفافہ کھولا اور آدھا جلا ہوا خط پڑھنے کی کوشش کی، مگر اس کے زیادہ تر الفاظ جل چکے تھے، صرف چند جملے صاف نظر آ رہے تھے۔ ہم پر اعتبار مت کرنا، وہ لوگ ہرگز موجود ہیں۔ اگر سچ جاننا ہے تو پرانی ریلوے کالونی کے آخری گھر تک ضرور پہنچنا۔ یہ الفاظ پڑھ کر حمزہ کے دل میں بے چینی بڑھ گئی۔ پوری رات وہ اسی سوچ میں ڈوبا رہا کہ آخر یہ کون لڑکی تھی اور اس کا تعلق اس کے خاندان سے کیسے تھا۔ اگلی صبح حمزہ معمول کے مطابق لائبریری پہنچا، مگر اس کی نظریں ہر آنے والے شخص میں اسی لڑکی کو تلاش کر رہی تھی۔ دوپہر کے قریب ایک بوڑھا شخص لائبریری میں آیا۔ اس نے سیدھا وہی تاریخ کی کتاب مانگی جو کل رات وہ لڑکی کے لے کر بیٹھی تھی۔ حمزہ نے کتاب اس کے سامنے رکھی تو بوڑھے نے اسے کھولے بغیر واپس کر دیا اور دھیمی آواز میں بولا، اگر وہ لڑکی دوبارہ آئے تو اسے کہہ دینا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ حمزہ اس کے پیچھے باہر نکلا، لیکن سڑک پر پہنچ کر وہ بوڑھا شخص کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، جیسے ہوا میں غائب ہو گیا ہو۔ اسی لمحے حمزہ کی نظریں لائبریری کے گیٹ کے سامنے کھڑکی کے قریب ایک سفید گاڑی پر پڑی جو کہ کھڑی ہوئی تھی۔ گاڑی کے اندر وہی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے چند لمحوں کے لیے حمزہ کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ حمزہ بھی اس منظر کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اس کے جیب میں رکھا موبائل بج اٹھا۔ نمبر نامعلوم تھا۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے صرف ایک جملہ سنائی دیا، اگر اپنی جان اور اپنے خاندان کی حفاظت چاہتے ہو تو اس لڑکی کو تلاش کرنا فوراً بند کر دو۔ یہ کہتے ہی کال منقطع ہو گئی اور حمزہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ انجانے میں ایک ایسے راز کے قریب پہنچ چکا ہے جس سے واپسی شاید اب ممکن نہیں ہے۔ اس نامعلوم کال کے بعد حمزہ پوری رات سو نہ سکا۔ بار بار اس کے ذہن میں یہی سوال گردش کرتا رہا کہ آخر ایک اجنبی لڑکی کا اس کے لاپتہ چچا سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اگلی صبح اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خط میں لکھی بات پر عمل کرے گا۔ وہ شہر کے پرانے حصے میں واقع ریلوے کالونی پہنچا، جہاں زیادہ تر مکانات برسوں سے خالی پڑے تھے۔ کافی تلاش کے بعد اسے آخری گھر مل گیا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا اور اندر ہر طرف گرد جمی ہوئی تھی، جیسے وہاں مدت سے کوئی نہ رہا ہو۔ وہ احتیاط سے اندر داخل ہوا تو ایک کمرے کی دیوار پر کئی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ ان تصویروں میں وہی لڑکی مختلف لوگوں کے ساتھ نظر آ رہی تھی، لیکن ایک تصویر دیکھ کر حمزہ کے قدم رک گئے۔ اس تصویر میں اس کا لاپتہ چچا بھی موجود تھا اور تصویر کے نیچے صرف ایک تاریخ لکھی ہوئی تھی،
جو اس دن کی تھی جس دن وہ اچانک غائب ہوا تھا۔ حمزہ ابھی اس حیرت سے باہر بھی نہ نکلا تھا کہ اسے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً مڑا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے سے ایک میز پر پڑی پرانی ڈائری دکھائی دی۔ اس نے جیسے ہی ڈائری کھولی، پہلے صفحے پر بڑے حروف میں لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عائشہ تم تک پہنچ چکی ہے، لیکن یاد رکھو وہ خود اس راز کی اصل وجہ نہیں بلکہ وہ بھی کسی کی قید میں ہے۔ حمزہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ مزید صفحات پلٹنے وہی والا تھا کہ اچانک باہر کسی گاڑی کے بریک لگنے کی آواز آئی اور چند لمحوں بعد کسی نے گھر کا دروازہ زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہونا شروع ہو رہی تھی۔ حمزہ نے جلدی سے ڈائری اپنے بیگ میں رکھی اور کمرے کی کھڑکی کے پیچھے چھپ گیا۔ چند لمحوں بعد 3 آدمی گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر نقاب تھے اور وہ پورے گھر کی تلاشی لینے لگے۔ ان میں سے ایک نے غصے سے کہا، ڈائری یہیں کہیں ہے، اگر وہ کسی غلط شخص کے ہاتھ لگ گئی تو برسوں کی محنت برباد ہو جائے گی۔ یہ الفاظ سن کر حمزہ کو یقین ہو گیا کہ وہ کسی بڑے راز تک پہنچ چکا ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ دوسرے کمرے میں گئے، حمزہ خاموشی سے پچھلے دروازے سے نکل کر بھاگ گیا۔ وہ ابھی چند گلیاں ہی دور پہنچا تھا کہ اچانک ایک سیاہ رنگ کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ دروازہ کھولا اور وہی پراسرار لڑکی باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ خوف تھا۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، تم نے میری بات نہیں مانی، اب وہ لوگ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حمزہ نے بے چینی سے پوچھا، تم آخر ہو کون اور میرے چچا کا تم سے کیا تعلق ہے؟ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے جواب دینے کے بجائے اپنی جیب سے ایک پرانی چابی نکالی اور حمزہ کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، اس چابی سے شہر کے پرانے ریلوے اسٹیشن کا لاکر نمبر 27 کھولے گا۔ وہاں تمہیں ہر سوال کا جواب ملے گا، لیکن یاد رکھنا اگر وہ لوگ تم سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو نہ صرف سچ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا بلکہ شاید ہم دونوں بھی زندہ بچ سکیں۔ اتنا کہہ کر وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھی اور چند ہی لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گئی، جبکہ حمزہ حیرت سے اپنے ہاتھ میں موجود اس پراسرار چابی کو دیکھتا رہ گیا۔ پوری رات حمزہ کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گردش کرتی رہی کہ لاکر نمبر 27۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ شہر کے پرانے ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ برسوں سے بند پڑا وہ اسٹیشن سنسان تھا اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کافی تلاش کے بعد اسے لاکر نمبر 27 مل گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چابی تالے میں ڈالی۔ تالا ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ لاکر کے اندر ایک فائل، چند پرانی تصویریں، ایک USB ڈرائیو اور ایک خط رکھا تھا۔ حمزہ نے سب سے پہلے خط کھولا۔ اس پر لکھا تھا کہ اگر یہ خط تم تک پہنچ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں شاید زندہ نہیں ہوں۔ میرا نام سلیم ہے اور میں تمہارا چچا ہوں۔ برسوں پہلے میں نے ایک طاقتور کاروباری گروہ کے غیر قانونی کاموں کے ایسے ثبوت جمع کیے تھے جو انہیں ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر سکتے تھے، مگر انہیں میرے منصوبے کی خبر ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی جان بچانے کے لیے رپوش ہونا پڑا، لیکن میں نے تمام ثبوت اس لاکر میں چھپا دیے۔ جس لڑکی سے تم ملے ہو اس کا نام عائشہ نہیں بلکہ زہرا ہے۔ اس کے والد میرے ساتھی تھے اور انہی لوگوں نے انہیں بھی راستے سے ہٹا دیا۔ زہرا کئی سالوں سے ان ثبوتوں کی حفاظت کر رہی ہے، اس لیے وہ مسلسل اپنی شناخت بدلتی رہی اور شہر شہر بھٹکتی رہی۔ یہ سب پڑھ کر حمزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے فوراً USB ڈرائیو جیب میں رکھی ہی تھی کہ اچانک اسٹیشن کے باہر کئی گاڑیوں کے رکنے کی آواز گونجی۔ چند لمحوں بعد بھاری قدموں کی چھاپ قریب آنے لگی۔ حمزہ سمجھ گیا کہ یہ دشمن اس تک پہنچ چکے ہیں اور اب اس کے پاس صرف 2 راستے ہیں، یا تو وہ ان ثبوتوں کو بچا کر سچ دنیا کے سامنے لے آئے یا پھر یہ راز ہمیشہ کے لیے انہی اندھیروں میں دفن ہو جائے۔ حمزہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے لاکر سے USB فائل اور تمام دستاویزات اٹھائے اور اسٹیشن کے پچھلے راستے سے نکلنے لگا، مگر نقاب پوش افراد اس تک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اسے گھیر لیا اور ثبوت ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسی دوران اچانک ایک گاڑی تیزی سے وہاں آ کر رک گئی۔ گاڑی سے زہرا باہر نکلی اور زور سے بولی، حمزہ بھاگو، یہ لوگ کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ اس کی آواز سنتے ہی حمزہ دوسری طرف دوڑ پڑا، جبکہ زہرا ان لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دینے لگے۔ دراصل حمزہ نے راستے میں ہی تمام ثبوت ایک قابل اعتماد صحافی اور پولیس کے اعلیٰ افسر کو بھیج دیے تھے۔ پولیس نے چند ہی منٹوں میں پورے علاقے کو گھیر لیا۔ نقاب پوش افراد فرار ہونے کی کوشش کرتے رہے مگر آخر کار سب گرفتار کر لیے گئے۔ بعد ازاں تحقیقات سے ثابت ہو گیا کہ وہ ایک طاقتور گروہ تھا جو برسوں سے لوگوں کو دھمکا کر ان کی جائیداد پر قبضہ کرتا اور اپنے جرائم کے تمام ثبوت مٹا دیتا تھا۔
عدالت نے ثبوت مضبوط شواہد کی بنیاد پر تمام مجرموں کو سخت سزائیں سنائی، جبکہ حمزہ کے لاپتہ چچا کے بارے میں بھی حقیقت سامنے آ گئی کہ وہ انہی لوگوں کے خلاف ثبوت جمع کرتے ہوئے مارے گئے تھے۔ زارا برسوں بعد پہلی بار خوف سے آزاد زندگی گزارنے لگی۔ اس نے اپنی اصل شناخت کے ساتھ نئی زندگی شروع کی اور حمزہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تم نہ ہوتے تو شاید یہ سچ کبھی دنیا کے سامنے نہ آتا۔ وقت کے ساتھ دونوں خاندانوں نے ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور چند ماہ بعد حمزہ اور زہرا نے اپنے بزرگوں کی رضامندی سے نکاح کر لیا۔ ان کی زندگی نے یہ ثابت کر دیا کہ سچائی دیر سے ضرور جیتتی ہے، مگر جب جیتی ہے تو برسوں کے اندھیرے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ بعض اوقات خاموش لوگوں کے سینوں میں ایسے راز دفن ہوتے ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے فیصلہ نہیں بلکہ صبر، ہمدردی اور سچ کا ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے۔